رکھا جاتا ہے۔ تو ہم یہ سیکھیں کہ موت کے بعد کون سا پروسیس اسٹارٹ ہونے کو ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اور بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کلمہ نجات دوسرا کلمہ اور خدا کے کام خدمت تحقیق کے ساتھ ہے۔ اکثر ہم چرچز میں بھی سنتے ہیں کہ خدا تحقیق کا خدا ہے، اور واقعی کی کلمات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا واقعی ترتیب کا خدا ہے، اور ترتیب اور خدا کا منصوبہ ہم ایسے ہی جانتے ہیں کہ خدا نے پہلے معافی کو جاری کیا اور پھر معافی کے ساتھ نجات کا جو ہے کلمہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب تک معافی نہیں ہوگی نجات کیسے شروع ہوگی۔ اور جس وجہ سے ان پر معافی کو جاری کر کے ہمارے لیے نجات کا رستہ کھول دیا۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے لوکا 23 اور اس کی 45 آیت۔ اس نے اس سے کہا کہ سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ دوزخ میں ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں یہاں پر کہ اس نے اس سے کہا کہ اس کو نے ڈاکٹر سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ دوزخ میں ہوگا۔ اور دیکھتے ہیں کہ اس کو جب پر دیا گیا تو اس کی جان میں پائی جائے دو ڈاکٹر تھے، اور دو ڈاکٹروں نے ڈاکٹر سے نے کہا کہ آج ہی میرے ساتھ جو پاس پورا کیا کرتے تھے اور اپنے پیار کو جانتے تھے۔ اپنے نبی ہمارے ڈاکٹر کو رکھتے ہیں، اور یہاں پر ہم تین باتوں پر غور کریں گے۔ یسوع مسیح نے جب یہ کرنا کہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ان کے ساتھ ڈاکٹر تھے، اور ڈاکٹر کے درمیان میں اس کو جو ہے مسلوب کیا گیا۔ ہمارے سوال آتا ہے کہ اور پھر ہم سیکنڈ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کیا دونوں ہی اس پر مان تان کر رہے تھے، اور پھر تھرڈ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں ہی ڈاکٹروں نے کیا نجات پائی، کیا ایسا ہوا کہ دونوں ہی ڈاکٹروں نے نجات پائی نہیں۔ اور یہ جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب نجات جاری کی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو خطاکاروں کے درمیان کیوں پیش کیا گیا، کیونکہ یسوع مسیح کی دنیا میں آنے سے پہلے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی جو عیسائیٰ 12 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ اتنا کافی نہ تھا کہ وہ دنیا میں آیا، اور اتنا کافی نہ تھا کہ اس نے انسانی شکل اختیار کی، اور اتنا کافی نہ تھا کہ وہ اس کی موت کی گوارا کی، بلکہ اس لیے کہ کلام مقدس کو کہیں ایک بات پڑھی ہو جو یسوع مسیح کے آنے سے پہلے پیشن گوئی ہوتی ہے، یسوع مسیح کے آنے سے پہلے لکھا گیا۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں یسایہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو آدمی کے درمیان خطا کار بنا گیا، اس سے اکثر ہم کو ہم سمجھتے ہیں، اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح پاک ہے، بشک وہ پاک مسیح ہے، لیکن اس کا اس طرح پوچھا جانا اور اس کا اس طرح ہمارے درمیان میں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس وقت بہت سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے اس کو اس حالت میں دیکھا، اس حالت میں اس کو لال پان کی جا رہی تھی، اس حالت میں جس پر تانے کسے جا رہے تھے، جس پر بہت سارے گھوڑے برسائے جا رہے تھے، جس رستے سے دور وہاں تھا، اور جسے صلیب پر لٹکایا گیا تھا، اس کی لال پان وہ ڈاکٹر سے لال پان کر رہے تھے۔ اور یہاں پر اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ پہلے وہ دونوں ہی ڈاکٹر جو تھے یسوع مسیح کا لال پان کر رہے تھے، ان دونوں میں سے کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ خود بھی بچے گا اور ہمیں بچائے گا۔ لیکن آگے ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کو جو سیکنڈ آدمی تھا اس نے کس طرح اس کو قبول کیا، اور کس طرح وہ یسوع مسیح کے ساتھ دوست انسانی کا خطرہ ڈھونڈایا گیا۔ تو آگے ہم بڑھتے ہوئے اس چیز کو بھی جانیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ لال پان کر رہا تھا اچانک اس نے خاموشی اختیار کی، اور خاموشی میں اختیار کی کہ بہت محسوس کی زندگی میں کام کر رہا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ جب بہت محسوس ہماری زندگی میں کام کرتا ہے تو ہم یسوع مسیح پر کام کرتے ہیں، اور بہت محسوس جب ہماری زندگی میں آتا ہے، ہمارے اندر آتا ہے تو ہمارے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ ڈاکٹر ایسا ہی تھا کہ جب اس کی زندگی میں یسوع مسیح کے وہ لفظ جو صلیب پر کہے تھے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ڈاکٹر نے نہیں سنا ہوگا جب اس نے معافی کا کلمہ پیش کیا تھا، ڈاکٹر نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ وہ لوگوں کو معاف کر رہا ہے، وہ لوگوں کو ان کی یہ فضل کو جاری کر رہا ہے۔ تو سیکنڈ ڈاکٹر کی زندگی میں جب بہت اس نے کام کرنا شروع کر دیا تو اس نے یقیناً
یقیناً غور کیا کہ یہ وہی ہے جو خود بھی بچے گا اور مجھے بھی بچائے گا، اور وہ یسوع المسیح، اس کے اندر خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور پھر وہ یسوع المسیح پر ایمان لایا۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ یہ ساری باتیں اپنے دل میں سوچ رہا تھا، اس کا ذہن اس چیز کے لیے تیار تھا کہ وہ خداوند یسوع المسیح پر یقین ایمان لا رہا ہے، اور اس نے اپنے ساتھی ڈاکو سے بھی کہا کہ کیا تو خدا کا خوف نہیں کرتا؟ اور ہم تو اپنے ہی گناہوں کے سبب سے صلیب پر ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ بندے خدا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جو ہمارے گناہوں ہماری خطاؤں کے واسطے آج صلیب پر ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اسے احساس گناہ بھی جو تھا وہ ہو رہا تھا، وہ اپنے اندر احساس کو پیدا کر رہا تھا کہ واقعی ہم تو خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن یہ یسوع المسیح جس نے کوئی خطا نہیں کی، اس نے اپنے ساتھی کو بھی یہ کہا، کیونکہ جب ہم اپنے اندر مسیح کو رکھتے ہیں، جب ہم مسیح ہمارے اندر آتا ہے، جب روح القدس ہمارے اندر آتا ہے، تو ہمارے اندر یقیناً خدا کا خوف اور یسوع المسیح پر ایمان لانا جو ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ویسا ہی اس وقت اس ڈاکو کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، اور اس نے یسوع المسیح سے درخواست کی، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک جسمانی طور پر یسوع المسیح کو بہت سارے مصیبتوں، دکھوں اور پریشانیوں کا سامنا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارا یسوع المسیح روحانی طور پر کمزور نہیں تھا۔ جسمانی طور پر بے شک وہ ہر طرح سے کمزور تھے، لیکن یسوع المسیح روحانی طور پر اس وقت کی قدرت اختیار رکھتے تھے، اس وقت کی قدرت اور اختیار کے ساتھ بھرے ہوئے تھے، اور اسی لمحہ اس نے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ کیا کوئی ایسا شخص ہے جسے یقین ہو، کیونکہ کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے یہ تک کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تو میں تمہارے لیے کیا کروں گا، لیکن ہمارا خداوند یسوع المسیح جسے یقین تھا اور وہ جو جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے کو جا رہا ہے، تو اسی لیے اس نے اس ڈاکو کو بھی یقین دلایا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، کیونکہ وہ مانتا تھا، اسے پتا تھا کہ وہ کیا کرنے کو جا رہا ہے، اس کے لیے کیا کچھ تیار ہے، کیونکہ راحت اور زندگی اسی کے پاس ہے، اور وہ زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ زندگی کا اور موت کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ اس وقت اس نے اس کو وہی اختیار یوز کرتے ہوئے اس نے اس سے کہا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو کیا ہم دیکھتے ہیں دونوں ڈاکو کی زندگی پر اگر ہم نگاہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم رکھ کے دیکھیں کہ ہم کیا اس ڈاکو کی مانند ہیں جو پہلا تھا، جس کو یقین نہیں تھا اور جس نے آخر تک نجات نہیں پائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے آخر تک نجات نہیں پائی، لیکن جو خدا کے خوف کو اپنے اندر رکھتا تھا، جس نے اس پر ایمان لایا اور جو جانتا تھا کہ یہ وہی مسیحا ہے، یہ وہی ہمارا خدا یسوع المسیح ہے جس کی بادشاہت ابدیت تک ہے، تو اس نے اسی لمحہ اس پر یقین رکھتے ہوئے اسے کہا، اور خدا یسوع المسیح نے بھی اس سے یہی جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ کیا آپ لوگ یقین رکھتے ہیں؟ آپ کس ڈاکو کی طرف ہیں کہ ہم فوراً جب ہمارے لیے نجات کے دروازے کھلیں تو کیا ہمیں فوراً نجات کو قبول کرنا ہے، یا ہم اس ڈاکو کی مانند بھی اسی طرح اپنے آپ کے لیے سزا کے لائق ٹھہرائے جائیں، یا اس ڈاکو کی طرح جس نے صلیب پر ہی یہ یقین کر لیا کہ میرا مسیحا جو مجھے بچائے گا۔ تو اپنی اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے آیا ہے، اور ہم سب کو بچانے کے لیے۔ ہم جب تیسرے دن اس کے جیتنے کی عید مناتے ہیں